बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम आपको बताएंगे पुलिस उस्मान के सीज़न 2 के एपिसोड 57 में क्या होने जा रहा है। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियोज़ को लाइक करें, शुक्रिया। इस बस के आगाज़ में आप काया कबीले में देखेंगे जहाँ उस्मान एक खैमे में मौजूद है और वो बहुत से दस्तावेज़ात और किताबों का जायज़ा ले रहा है। फिर वो खुद से बातें करते हुए कहता है, आपकी तमाम अमानतें और आपकी मीरास बिल्कुल महफूज है मेरे बाबा जान, और हमारे आबा व अजदाद की छोड़ी हुई यादें और उनकी रिवायात हमारी आने वाली नस्लों को सिखाई जाएंगी। इन्हें देखा जाएगा और इन्हें पढ़ा भी जाएगा। मैं जानता हूँ कि मेरी जिम्मेदारियों में मज़ीद इजाफा हो गया है, इसीलिए मैं मज़ीद जद्दोजहद करूँगा ताकि तारीख़ी को उजाले में बदला जा सके, और इसके बाद रात छट जाएगी और उजाला नमूदार होगा। लेकिन जब तक हम पर गफलत बरतना गुनाह है। इन तमाम बातों के दौरान उस्मान दस्तावेज़ात का जायज़ा लेते हुए एक मकतूब लिखने में भी मसरूफ़ है और इसके बाद वो एक नक्शे का जायज़ा लेने लगता है। फिर वहीं दूसरी जानिब आप बामसी साहब के खैमे में देखेंगे जहाँ जेर कुताही बामसी बनने की कोशिश कर रहा है और उनकी जगह पर बैठकर उनका काला कपड़ा ओढ़ लेता है और मुस्तकिल उन्हीं की नकल उतारता रहता है। इसके बाद वो अपनी तलवार नीचे रख देता है और बामसी साहब की दोनों तलवारों वाला कमरबंद अपनी कमर से बांध लेता है। फिर वो बिल्कुल उन्हीं की तरह तकरीर करते हुए जोश में अपनी दोनों तलवारें निकाल लेता है। लेकिन जैसे ही वो पीछे की जानिब बढ़ता है, बाहर से एक आवाज़ आती है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ बामसी साहब? इस पर वो बगैर सोचे समझे उन्हें अंदर आने की इजाज़त दे देता है। और दरअसल वो साइमन और पीटर होते हैं जो बामसी के खैमे में एक अनजान शख्स को देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन जैसे ही जेर कुताही पीछे मुड़ता है और उन्हें देखकर मजाकिया हंसी हंसने लगता है तो साइमन पूछता है, बामसी साहब कहाँ हैं? क्या वो यहाँ पर मौजूद नहीं? इस पर वो जवाब देता है, बेफिक्र रहें, वो जल्द ही यहाँ पर आ जाएंगे। ये सुन के वो दोनों ये कहते हुए जैसे ही बैठने लगते हैं कि फिर हम यहाँ बैठकर इंतज़ार कर लेते हैं, तो जेर कुताही अपने हाथ में मौजूद तलवार उनकी गर्दन पर रख लेता है और कहता है, क्या बामसी साहब तुम लोगों को पसंद करते हैं? ऐसा ना हो कि वो मुझसे पूछें कि मैंने किन फालतू लोगों को उनके खैमे में आने की इजाज़त दे दी। फिर साइमन कहता है, नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे, यानी वो हरगिज़ भी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि बामसी साहब बहुत मेहमान नवाज हैं। इस पर जेर कुताही हंसते हुए कहता है, ठीक है, फिर हम इंतज़ार करेंगे और देखते हैं कि उनका क्या रद्द-ए-अमल होता है। लेकिन इसी दौरान बामसी भी खैमे में दाखिल होते हैं और वो जेर कुताही को सुना देखकर गुस्से से कहते हैं, जेर कुताही, तुम इन तलवारों के साथ क्या कर रहे हो? इन्हें फ़ौरन से पहले नयाब में रखो। इसके बाद वो पीटर और साइमन को अनजानी नज़रों से देखते हैं और उन्हें खुशामदीद करते हुए जेर कुताही के पास जा खड़े होते हैं। फिर कुछ देर उसे घूरने के बाद वो साइमन और पीटर से मज़ीद कहते हैं, आपको रात के इस पहर खुशामदीद, सब खैर तो है? मुझे बताइए कि आपको क्या काम था? इस पे पीटर उन्हें इस नाम से पुकारता है, हमारे अजीम बुजुर्ग बामसी साहब। ये सुन के भी बामसी उन्हें हैरानगी की नज़रों से देखते रहते हैं, जबकि जेर कुताही ये सुनकर बहुत खुश होता है। लेकिन जब पीटर देखता है कि बामसी उसे अभी भी नहीं पहचाने तो वो कहता है, बामसी साहब, लगता है कि आप मुझे भूल चुके हैं, लेकिन ना तो मैं आपको भूला हूँ और ना ही भूल सकता हूँ क्योंकि आपने मरहूम इर्तुगरुल गाज़ी के साथ मिलकर मेरे वालिद की जान बचाई थी। ये कहने के बाद पीटर जानबूझकर रोने वाली शक्ल बना लेता है और मज़ीद कहता है, मैं इस वक्त बच्चा था, लेकिन आपने मुझे बचाने की खातिर ख़ुद को ढाल बनाया और तलवार लगने की वजह से ज़ख्मी भी हुए, यहाँ तक कि वो निशान आज भी आपकी गर्दन पर मौजूद है। ये सुनने के बाद बामसी अपना गिरबान पकड़ते हुए कहते हैं, हाँ मुझे याद है, तुम मुझे बहुत अच्छी तरह याद हो। और इसी दौरान उनकी गर्दन पर लगा ज़ख्म भी नज़र आता है। उनका जवाब सुनते ही जब पीटर उनके हाथ का बोसा लेने लगता है तो वो अपना हाथ पीछे कर लेते हैं और कहते हैं, ठीक है, अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी दे, आओ और मेरे साथ बैठो। फिर उनकी इजाज़त मिलने पर पीटर और साइमन वहाँ बैठते हुए उनका शुक्रिया अदा करते हैं, जबकि बामसी अपना हाथ छुपा लेते हैं। फिर बामसी कहते हैं, अल्लाह पाक हमारे इर्तुगरुल गाज़ी की मग़फ़िरत फरमाए जिन्होंने अपने बाबा सुलेमान शाह के नाम पर आपका नाम रखा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको भी सुलेमान शाह जैसा बनाए सुलेमान। ये सुन के पीटर उनका शुक्रिया अदा करता है और मज़ीद बताता है कि अब से हम कायू के शराकतदार हैं और जुनदार साहब हमारी सरबराही कर रहे हैं।
اب سے عثمان صاحب جب بھی لڑائیوں میں فتوحات حاصل کرنے جائیں گے تو انہیں تجارت کے لیے فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ سنتے ہی بامسی کہتے ہیں، بہت خوب، اللہ پاک آپ لوگوں کے کاروبار میں مزید ترقی دے، لیکن تجارت کے کاروبار میں کبھی بھی حرام کو اپنے قریب مت آنے دینا اور نہ ہی اس قبیلے میں گناہ کو کھینچ لانا۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے۔ اس پہ پیٹر جواب دیتا ہے، آپ بالکل بے فکر رہیں بامسی صاحب، ہم ایسا ہی کریں گے۔ اس کے بعد بامسی جیر کوتاہی سے کہتے ہیں، جیر کوتاہی، مہمانوں کے پینے کے لیے کچھ اہتمام کرو۔ پھر وہ پیٹر اور سائمن سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کیا پینا پسند کریں گے، شربت یا پھر کچھ اور؟ اس پہ جیر کوتاہی فوراً سے کہتا ہے، نہیں جناب، وہ شربت نہیں پی سکتے۔ یہ سنتے ہی بامسی پوچھتے ہیں، اس بات کا کیا مطلب ہے جیر کوتاہی؟ آخر وہ شربت کیوں نہیں پی سکتے؟ اس پہ جیر کوتاہی شربت والی بوتل اٹھا کر پلٹ دیتا ہے اور کہتا ہے، کیونکہ وہ سارا شربت میں پی چکا ہوں۔ یہ سنتے ہی پیٹر اور سائمن ہنسنے لگتے ہیں اور بامسی جیر کوتاہی کو گھور کے دیکھتے ہوئے پوچھتے ہیں، کیا تم نے اسے سارا ختم کر دیا؟ اس پر وہ جواب دیتا ہے، جی حضور، مجھے بس تھوڑی سی پیاس لگی تھی۔ پھر وہ کہتے ہیں، اچھا تو تمہیں تھوڑی سی پیاس لگی تھی ہاں؟ اس پر بھی جیر کوتاہی ڈٹائی سے ہاں کا جواب دیتا ہے۔ یہ سننے کے بعد سائمن کہتا ہے، نہیں بامسی صاحب، ہمیں کچھ نہیں پینا، ہم تو یہاں پر آئے تھے اسی لیے آپ سے ملنا چاہتے تھے۔ پھر بامسی کہتے ہیں، اچھا اگر ایسا ہے تو پھر اللہ پاک آپ لوگوں کے کام میں آپ کی رہنمائی کرے۔ یہ سن کے وہ دونوں آمین اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ انہیں جاتا دیکھ کر جیر کوتاہی کہتا ہے، شکریہ شکریہ، اب آپ کچھ پینا ہی نہیں چاہتے تو پھر ہماری دعائیں ہی لیتے جائیں، اللہ پاک آپ کے سفر میں آپ کی حفاظت کرے۔ یہ سن کے پیٹر اور سائمن اسے تیزی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہاں سے باہر چلے جاتے ہیں، اور ان کے جانے کے بعد جب جیر کوتاہی دیکھتا ہے کہ بامسی کو غصہ آ رہا ہے تو وہ بھی ان کے سامنے اپنے گھٹنوں پر جا بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد آپ سپاہیوں کے خیمے میں دیکھیں گے جہاں عثمان کے قریبی سپاہی بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہیں بوران کو اداس دیکھ کر دمردل پوچھتا ہے، کیا بات ہے بوران سپاہی، کیا آپ کو اپنے بھائی کی یاد ستائی جاتی ہے؟ کیا آپ سپاہیوں کے سربراہ کوتھوک کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ اس پر وہ جواب دیتا ہے، ہاں بالکل ایسا ہی ہے، کتنا ہی اچھا ہوتا اگر میرا بھائی بھی یہاں پر موجود ہوتا، اب تو اسے یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ میں شادی کرنے والا ہوں۔ اسی دوران بایوجا بھی وہاں پر آ جاتا ہے، جسے دیکھ کر وہ تینوں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر غینچے کہتا ہے، آج تو آپ بہت بہادری سے لڑے بایوجا سردار۔ پھر وہ جواب دیتا ہے، ہاں بالکل، کیونکہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں نے کتنی تربیت حاصل کی ہے، اور حقیقی جنگ تو ہمیشہ مختلف ہی ہوا کرتی ہے۔ اس پہ دمردل کہتا ہے، جی ہاں، کیونکہ سامنے والا بھی اپنی تلوار چلا رہا ہوتا ہے۔ اس پہ بایوجا سوچنے کے بعد جواب دیتا ہے، ہاں وہ مجھے مارنا چاہتے تھے لیکن میں نے انہیں شکست دی، اب سے میں آپ لوگوں کے ساتھ تمام لڑائیوں میں شامل ہوں گا اور مجھے بتائے بغیر آپ لوگ کوئی بھی کام نہیں کریں گے۔ یہ کہنے کے بعد بایوجا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو قائق قبیلے کے صبح کے مناظر دکھائے جائیں گے جہاں عثمان ابھی تک دستاویزات کا جائزہ لینے میں مصروف ہے، اور وہیں وہ ایک مکتوب کو پڑھتے ہوئے کافی حیران نظر آنے لگتا ہے۔ لیکن اتنے میں بالا کھانے کی تھال لیے اندر داخل ہوتی ہے۔ پھر وہ کھانے کو ایک طرف رکھ کے عثمان سے کہتی ہے، عثمان صاحب، کیا آپ نے نیند کو خود پر حرام کر لیا ہے؟ اس پر وہ جواب دیتا ہے، ہمیں قوم کی خدمت کی عظیم ذمہ داری سے نوازا گیا ہے بالا، اور ہمیں سکون کی نیند صرف مرنے کے بعد ہی میسر آ سکتی ہے۔ یہ سننے کے بعد بالا دسترخوان لگانے لگتی ہے اور اسے لگانے کے بعد وہ عثمان کو بلا لیتی ہے۔ پھر کھانے کے دوران عثمان بالا سے کہتا ہے، بالا خاتون، میں جانتا ہوں کہ آپ بہت مصروف ہو چکی ہیں اور آپ مزید مصروف ہو جائیں گی، اگر آپ چاہیں تو اپنے لیے کوئی خادمہ رکھ سکتی ہیں۔ اس پر وہ جواب دیتی ہے، نہیں عثمان صاحب، اس کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کی خدمت کرنا مجھے کوئی بوجھ نہیں لگتا، بلکہ یہ تو مجھے قوت بخشتا ہے۔ لیکن ہاں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں سوغوت میں غریب لوگوں کے لیے ایک تربیتی مرکز کھولنا چاہتی ہوں۔ میں تمام عورتوں کو جمع کر کر انہیں ہنر سکھاؤں گی، لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ یہ سن کے عثمان بہت خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے، یہ تو بہت عمدہ خیال ہے میری بالا، یہ بہت اچھا خیال ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ آزاد خاتون کو بھی اس کام پر رکھیں۔ اس پہ بالا پوچھتی ہے، لیکن اس کی کیا ضرورت ہے عثمان صاحب؟ وہ عثمان جواب دیتا ہے، جیسا کہ تم جانتی ہو کہ وہ سرداری حاصل کرنا چاہتے تھے اور اسی لیے انہوں نے بہت سے حربے بھی آزمائے، تم انہیں کام میں مشغول رکھو تاکہ شیطان ان کے دل و دماغ کو نہ ورلا سکے۔ ہمیں بروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے بالا، تاکہ ہم میں اور ان میں کوئی فرق باقی رہ سکے۔ پھر بالا جواب دیتی ہے،
ٹھیک ہے عثمان صاحب، بالکل ایسا ہی ہوگا، لیکن میں آپ کو ایک بات واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ اگر اس نے کوئی بھی اونچ نیچ کرنے کی کوشش کی یا پھر اپنی حدوں کو تجاوز کیا تو پھر وہ سزا کی مستحق ہوگی۔ اس پہ عثمان کہتا ہے اگر آپ انصاف کا دامن تھامے رکھیں گی تو پھر مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کے بعد بالا عثمان سے مزید کہتی ہے عثمان صاحب، مجھے آپ سے ایک اور چیز کے بارے میں اجازت چاہیے تھی، اگر آپ مجھے اجازت دیں اور اپنی مہربانی کریں تو میں آپ کے لیے خود ہی خاتون تلاش کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سنتے ہی عثمان بالا کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہتا ہے میری پیاری بالا، میری خوبصورت بالا، ہر انسان کو آزمائش کی بھٹی سے گزرنا ہوتا ہے اور یہ ہمارے لیے ہماری محبت کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ میں ہمیشہ اسے یہی سمجھ کر قبول کروں گا کہ اللہ پاک نے ہماری تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ عثمان کی تمام باتیں سننے کے بعد بالا اس کے سامنے سے مشروب کا پیالہ اٹھا کر اس میں مزید مشروب ڈالنے لگتی ہے اور اسی دوران اس کے آنسو بھی اس میں گرنے لگتے ہیں۔ اسے اس طرح دیکھ کر عثمان بھی بہت زیادہ غمزدہ ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ مشروب کا پیالہ اس کے سامنے رکھتی ہے تو وہ اپنے احساسات اور جذبات کو ضبط کرتے ہوئے اسے پی لیتا ہے۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ ہماری آج کی قسط کا یہیں اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا ایپیسوڈ اچھا لگا ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔